بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ 2 دن سے لاہور میدان جنگ بنا ہوا ہے اور ہزاروں کارکن اپنے قائد کی حفاظت کے لیے زمان پارک میں جمع ہیں۔ لاہور کی اور اسلام آباد کی پولیس گرفتاری کے لیے جو ہو سکتا ہے، آنسو گیس، لاٹھی چارج، تشدد، گاڑیاں توڑنا، بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے ہسپتالوں سے زخمیوں کو پکڑ کے جیلوں میں بند کرنا، جو ہو سکتا ہے وہ کر رہی۔ اور اوپر بیٹھے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم طاقت کا استعمال نہیں کر رہے، طاقت کا استعمال کریں تو یہ 2 منٹ کا کام تھا۔ تو یہ بات میں بھی کوئی 10 مہینے سے سن رہا ہوں۔ سارا کچھ کر کے 25 مئی کو مارا پیٹا، جو ہو سکتا تھا کیا۔ یہاں میدان جنگ بنایا لاہور کو، گھروں میں چھاپے مارے، دیواریں توڑیں، دروازے توڑے، عورتوں تک کو نہیں بخشا۔ کہتے ہیں ہم تو کر ہی کچھ نہیں رہے۔ اچھا ہے چونکہ ایک پورا ٹولہ ہے، ایسے جیسے برسات میں ڈڈو نکلتے ہیں نا، اس طرح نکلتے ہیں۔ پھر کل رانا ثناء اللہ شیخو پورہ میں تنظیمی کنونشن، یہ تنظیمی کنونشن جو ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں محترمہ فرما رہی ہیں کہ میں نواز شریف کی بہادر بیٹی ہوں، میں اس کا نام ہی نہیں زبان پہ لانا چاہتی۔ اور یہ ایک جملہ کہنے کے بعد پھر اس کی تقریر سن لیں الف سے یہ تک، سارا عمران 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 عمران، چارپائی کے نیچے، چارپائی کے نیچے، چارپائی کے نیچے کا پتہ نہیں قوم کو کیا ہے۔ وہ بی بی صاحبہ کو چاہیے کھل کے بتائیں، وہ بھی اشارے نہ کریں تاکہ قوم بھی سمجھ جائے۔ اچھا رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا کہ آج ہر صورت گرفتار کریں گے، تو مریم صاحبہ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے والی تھی، خوشی کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ بے حد جیسے بندہ خوش ہو جاتا ہے، یعنی ایک دل میں حسرت ہے کہ کسی طرح اس کو گرفتار کریں۔ اور جب رات معاملات کچھ بگڑتے نظر آئے تو غیرت والے میاں صاحب لندن سے بولے اور ان کی کہیں اکبر آبادی سے ملاقات ہوئی، اور اکبر آبادی نے انہیں بتایا کہ غیرت کیا ہوتی۔ اب میاں صاحب اکبر آبادی نے جس غیرت کا سبق دیا تھا، کاش وہ سبق آپ بھی یاد کر لیتے، اپنی بیوی کے جنازے میں آ جاتے، اپنی ماں کے جنازے میں آ جاتے۔ آپ تو چلو نہیں آئے تھے، آپ کے بیٹے ہی آ جاتے۔ بیٹے بھی ماں کو کندھا دینے نہیں آئے پاکستان، تدفین میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے، بیٹی کو یہاں چھوڑا ہوا ہے، بیٹی معاملات سیٹ کر رہی ہے سارے۔ آپ کو شاید یاد ہو، میں آپ کو اس غیرت کے مسئلے پہ یاد دلا دوں۔ آپ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہا تھا، اور اس نے بد دعائی آپ کو دی تھی کہ آپ کی بچیاں اور بیٹیاں بھی ذلیل و خوار ہوں گلیوں بازاروں میں۔ آج آپ کی صاحبزادی جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتی ہے اور آپ کے معاملات بوٹ پالش کر کے طے کروا رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ بیچاری کو جانا پڑتا ہے صرف باپ کے معاملات کسی طرح طے ہو جائیں، اور ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے کہ بہادری میرے باپ سے سیکھو، جو 4.25 سال سے پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، جو مشرف کے دور میں بھی سودا بازی کر کے بھاگ گیا تھا، جو مانگ رہا ہے کہ مجھے گارنٹی دو جب میں آؤں تو کوئی مجھے گرفتار نہ کرو، بہادری اس سے سیکھو۔ خواجہ آصف نے بھی آج کہا ہے، خواجہ آصف کی بہادری کا بھی قوم کو پتہ ہے ساری کا، کہ جب چیخیں نکلتی ہیں تو باجوے کو فون، باجوہ صاحب بچاؤ، باجوہ صاحب بچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جن چھوٹے چھوٹے بیانات پہ خان کے خلاف مقدمے ہوئے ہیں، اس سے بڑے بڑے بیانات پہ بھی خواجہ آصف کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ آج جو ریاست کی ریٹ آج فرما رہے ہیں، مولانا کی چیلنج ہو گئی ہے، اور ایک طرف ریاست ہے اور ایک طرف عمران خان ہے، تو ان دونوں میں سے ریاست اہم ہے یا عمران خان ہے؟ جب نواز شریف کی بیٹی کھڑی ہو کے جلسوں میں ججوں کو گالیاں دیتی ہے، جرنیلوں کو گالیاں دیتی، تو اس وقت ریاست کی ریٹ کوئی چیلنج نہیں ہوتی۔ دوہرا معیار ہے آپ کا، کچھ شرم آنی چاہیے آپ کو۔
آپ جب بیان دیتے ہیں تو کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے ہاتھ لگایا، اگر نیب نے دوبارہ مجھے نوٹس بھیجا تو میرے ساتھ 30 لاکھ کارکن جائیں گے جے یو آئی کے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں ریاست کی ریٹ چیلنج ہو گئی۔ آپ کور کمانڈر پشاور کے دفتر پہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کے بیانات ابھی تو سارے آن ریکارڈ ہیں، کوئی بھولے نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ادھر سے بھاشن دے رہے ہیں کہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے، تو روزانہ تو وہ عدالتوں سے ضمانتیں لینے کے لیے عدالتوں کے سامنے عدالت کے سامنے پیش ہوا، پھر بھی اس کے خلاف مقدمات بنا دیے گا، دروازہ توڑ دیا۔ یہ عدالتوں کے دروازے کون توڑتا ہے؟ یہ نامعلوم کون ہے؟ کون مارتا ہے کارکنوں کو؟ تشدد کون کرتا ہے؟ اٹھا کے کون لے جاتا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ کبھی اپنی ماں کی قبر پہ جا کے پوچھنا۔ آپ کو تو پلیٹ میں بیٹھے بٹھائے پیدا ہوتے ہی منہ میں سونے کا چمچ دے دیا گیا، اور اب آپ کو وزارت خارجہ، جو پاکستان کے ساتھ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا جو قمر جاوید باجوہ کر گیا۔ وزارت خارجہ، پاکستان کا وزیر خارجہ اب باہر پھر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، ایک دن آتا ہے، 2 دن پھر طیارہ اسپیشل پکڑا، کبھی امریکہ پھر رہا ہے، کبھی سوئٹزرلینڈ پھر رہا ہے، کبھی جرمنی پھر رہا ہے، اور لانے والے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب سی پی این ای کے عہدیداروں سے شاید خطاب کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، سوالوں کے جواب بھی جھوٹ دے رہے تھے۔ ظاہر ہے وہاں بحث مباحثہ تو انہوں نے نہیں کرنا ہوتا، وہ سن کے چپ کر جاتے تھے آگے سے۔ کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ آپ کو جیلوں میں جب رکھا گیا تھا تو ایسے ہی رکھا گیا تھا؟ آپ کے گھروں پہ اسی طرح شیلنگ ہوئی تھی، آپ کے گھروں کے باہر بختر بند گاڑیاں اسی طرح آئی تھیں۔ آپ تو خود اپنی زبانی مان رہے ہیں کہ اس نے دھمکی دی تھی کہ جا کے اے سی اتروا دوں گا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی جیلوں میں تو اے سی بھی لگے ہوئے تھے۔ آپ تو خود پھر اتروائے اس نے۔ آپ کے ساتھ جیلوں میں ملاقاتیں کس کس کی ہوتی تھیں اس کو بھی پتا تھا، ہمیں بھی پتا تھا۔ آپ جیل میں کیا کرتے تھے، کیا آپ کے ساتھ سلوک ہوا، قوم کے بچے بچے کو پتا ہے۔ اب کون کون ملاقاتیں کرنے آتا رہا نواز شریف سے، کون کون ملاقاتیں شہباز شریف سے کرتا رہا، مریم کی ملاقاتیں کس کس سے جیلوں میں ہوتی رہیں، بچے بچے کو پتا ہے۔ آپ پھر بھی شکوہ کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں قانون کا۔ کاش کوئی لیول پلینگ والا آ جائے۔ ابھی بھی کہہ رہی ہے پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا، تو یہ نعرہ تو ہم تو بڑی دیر کا لگا رہے ہیں، لیکن محترمہ احتساب بتا دیں کہ آپ کے پسندیدہ منظور نظر جج کون سے ہیں جن کے فیصلے آپ مان لیں گی۔ اس لیے کہ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار خان ریٹائرڈ ہوگا بندے، جسٹس عظمت سعید اور موجودہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن، ان کے فیصلے تو آپ کو قبول نہیں ہیں۔ آپ کے بقول یہ جج سارے بے ایمان ہیں، دھوکے باز ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف فیصلے دیے ہیں، تو کون سے جج ہیں جن کے فیصلے آپ مان لیں؟ عدالتوں نے آپ کو جھوٹا اور کاذب کہا، آپ کو بددیانت کہا، آپ کے پاپا کو، جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ عدالتوں نے کہا، عدالتوں کے فیصلے، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، تو جن عدالتوں کے فیصلے ہیں آپ ان کے خلاف زبان درازی کرتی ہیں۔ جسٹس ثاقب نثار نے صحیح کہا کہ بدتمیز بھی ہے، بد زبان بھی ہے، بے ادب بھی ہے، اور وہ تو آپ کی گفتگو سے روز قوم سنتی ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، میں کلثوم نواز، کہ آپ کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس نے 2-3 ایجنٹ رکھے ہوئے تھے، اب وہ کردار کشی کرواتا تھا۔ پہلے بے نظیر کے پمفلٹ چھپوا کے لگواتا تھا اور جہازوں سے پھینکتا تھا، اور پھر عمران خان کے خوف صرف ایک ہے کہ کوئی ہماری سیاست اور اقتدار کو چیلنج نہ کرے، لیکن کب تک ایسا رہے گا؟ اب تو قوم باہر آ گئی ساری۔ اب آپ جتنا مرضی چیخ لیں، چلا لیں، اور سارے میں نے دیکھا رات کا نکل آئے کھڈوں سے، اور جو جب سے اقتدار میں آئے ہیں نا، مال پانی بانٹ رہے ہیں، آپس میں عیش اڑا رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ جو بن سکتا ہے بنا لو جلدی جلدی۔ اب وہ رات کے سارے کھڈوں سے نکل آئے ہیں، اور ان کو ریاست کی بالادستی اور قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی بالادستی، جو عدالتوں کو چیلنج کر رہے تھے،
جو عدالتوں پہ الزام تراشی کر رہے تھے، جنہوں نے پی ڈی ایم کی تمام قیادت نے بیٹھ کے عدلیہ کے بینچوں کے خلاف بات کی کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، پھر پانی کی پھر جھاگ کی طرح بیٹھ بھی گئے اور ماننا بھی پڑا فیصلہ۔ اور اب سپریم کورٹ نے الیکشن کا آرڈر دیا، الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ دو ٹوک بات جو بچہ جانتا ہے کہ خان کے گھر کے باہر کوئی فتنہ و فساد کرو، خدا نخواستہ خاکم بدہن، کوئی خون بہے، کوئی لاشیں گریں، تاکہ تمہیں موقع مل جائے تم کہو کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یعنی میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اللہ کا شکر الحمدللہ پاکستان کے حالات بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل پنجاب میں خاص کر کے نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے جی ملک کے حالات بہت خراب ہیں، امن بہت خراب۔ کون کہہ رہا ہے؟ حکومت کہہ رہی بھئی تم کیا کر رہے ہو اگر حالات خراب ہیں ملک کے، امن امان نہیں ہے؟ تمہاری عیاشیاں تو چل رہی ہیں۔ مردم شماری کے لیے پیسہ تمہیں 34 ارب روپے دے دیا ہے، اور سستے آٹے کے لیے 43 ارب دے دیا ہے، کھا پی جائیں گے۔ جس طرح شہباز شریف سستی روٹی کے نام پہ قوم کا اربوں روپے غرق کر گیا نا، ایم این اے، ایم پی اے اور ان کے چودھری جو مسلم محلوں میں ہیں تو کھا پی جائیں گے آٹے کے نام پہ۔ آٹے کے لیے عوام کو ریلیف دینا اچھی بات ہے، کاش وہ عوام تک پہنچے۔ عوام کا نام استعمال ہوگا، اور جو بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ ہمارا دا لگے، وہ عوام کی غربت اور آٹے کے نام پہ کھا پی جائیں گے۔ اس لیے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ قوم کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، یہ ساری نظام کی خرابیاں جو ہیں ان کے خلاف اس لیے گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ نکلیں اور بدلیں اس کو۔ جب تک نہیں نکلیں گے، نہیں بدلیں گے، یہ چور اور ڈاکو ہمارے سروں پہ مسلط رہیں گے، یہ ہماری اولادوں کو بھی غلام بنائیں گے۔ ان کی اولادیں آپ دیکھیں، سرکاری ٹی وی پہ تصویریں چل رہی ہیں، اشتہار چل رہے ہیں، اربوں روپیہ تقسیم ہو رہا ہے صحافیوں میں۔ صحافی بھی بڑے بڑے پکڑے گئے توشہ خانہ میں، توشہ خانہ پہ بھی بہت ساری باتیں کرنی باقی ہیں، پھر کسی کلب میں کریں گے۔ اس وقت تو وقت دعا ہے، جو حالات ملک کے بنے ہوئے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ مولا باقی سب دروازے جب بند ہو جاتے ہیں تیرا ایک دروازہ کھلا ہے، اور امید اگر ہے تیری بارگاہ سے ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پاکستان کو کوئی ایسا دیانتدار، باکردار، غیرت مند لیڈر عطا فرما کہ پاکستان کی اس ظلم کے نظام سے اور ظالمانہ نظام سے جان چھڑا کے عوام کی فلاح و بہبود، غریب کی بھلائی، اور بے روزگاروں کے روزگار، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے کوئی سسٹم وضع کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔